صحیح بخاری میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے اور دوسری طرف ابو جہل اور قریش کے سردار بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو جہل نے یہ تجویز پیش کی کہ محمد کی پشت پر حالت نماز میں اوجھڑی ڈال دی جائے۔ جب سب نے یہ تجویز منظور کر لی تو حاضرین سے پوچھا کہ تم میں سے کون تیار ہے جو قصاب کے یہاں جا کر اونٹ کی اوجھڑی لے آئے جسے محمد کے اوپر ڈالا جا سکے؟ تو بد نصیب عقبہ لعین تیار ہو گیا، جا کر اونٹ کی اوجھڑی لے آیا اور سجدے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک پر ڈال دی۔ ظاہر سی بات ہے اونٹ کی اوجھڑی بہت وزنی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ممکن نہ ہو سکا کہ سر اٹھا سکیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہا تھا لیکن میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکا، کاش اس بری حرکت کو روکنے کے لیے میرے پاس طاقت ہوتی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید فرماتے ہیں کہ اس منظر کو دیکھ کر قریش قہقہے لگاتے ہوئے ایک دوسرے پر گرنے لگے۔ جب اس واقعے کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا تک پہنچی تو آپ وہاں دوڑتی ہوئی آئیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم و لباس سے اس نجاست کو دھو دیا۔ جہاں کہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ کے لیے تشریف لے جاتے، ابو لہب سائے کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ جاتا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کچھ فرماتے تو وہ چلا چلا کر کہتا، لوگوں محمد کی بات پر کان نہ دھرنا، یہ جھوٹا ہے اور ہمارے دین سے پھر گیا ہے، یہ خود بھی گمراہ ہے اور تمہیں بھی گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ملعون کی گستاخی کا کچھ جواب نہ دیتے اور اس کے معاملے کو خدا کے سپرد کر دیتے تھے۔ اسی طرح ابو جہل بھی بھرے جلسوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کیا کرتا تھا اور لوگوں کو ان کی تقریر سننے سے روکا کرتا تھا۔ ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگل میں تھے کہ ابو جہل چند آدمیوں کو لے کر وہاں پہنچ گیا اور برا بھلا کہہ کر پتھر برسانے شروع کر دیے۔ ایک پتھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی پر اس زور سے لگا کہ خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ اتفاقاً اسی وقت کچھ لوگ وہاں پہنچ گئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی ایذا رسانیوں سے بچایا۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے واپس آ ہی رہے تھے کہ راستے میں حضرت حمزہ آپ کے چچا مل گئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑوں کو خون میں تر بتر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، تمہیں کس نے مارا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ دیدہ ہو کر فرمایا، جس کا کوئی عزیز و مددگار نہیں ہوتا اسے جو چاہتا ہے ستا لیتا ہے۔ یہ سب کرتوت ابو جہل کے ہیں۔ ابو جہل کی یہ حرکت دیکھ کر حضرت حمزہ تیش میں آ گئے، چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور کہنے لگے، ابو جہل کی یہ جرت کہ اس نے میرے بھتیجے پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ یہ کہہ کر حضرت حمزہ تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے خانہ کعبہ میں پہنچے۔ ابو جہل کو دیکھا کہ کفار و مشرکین کی ایک مجلس میں بیٹھا لاف زنی کر رہا ہے۔ حضرت حمزہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ابو جہل کو دیکھ کر آگ بگولا ہو گئے اور اس کی کمان چھین کر اسی کے سر پر دے ماری، جس سے اس ملعون کا سر پھٹ گیا اور اس ملعون کو اٹھا کر زمین پر دے مارا۔ لوگ جمع ہو گئے اور جناب حمزہ سے اس ملعون کو چھڑایا۔ اگر لوگ درمیان میں نہ آتے تو شاید وہ ملعون حضرت حمزہ کے ہاتھوں اسی دن قتل ہو جاتا۔